مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین، خدا کی دنیا عجیب عجیب کرشموں سے اور عجیب عجیب نظاروں سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ انسان کا عقل دنگ ہو جاتا ہے، کام کرنا دماغ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ 2016 میں کیوبا، جو کہ لیٹن امریکہ کا ایک ملک ہے، یہاں پر ایک شہر ہے ہوانا کے نام سے۔ ہوانا میں ایک امریکی ایمبیسی ہے، سفارت خانہ ہے۔ ایک روز کیا ہوتا ہے 2016 میں کہ اس امریکی ایمبیسی کے اندر سب کچھ صحیح چل رہا تھا، امریکی لوگ وہاں پر معمول کے مطابق کام کر رہے تھے اس ایمبیسی کے اندر، لیکن اچانک ایک سینئر امریکی ڈپلومیٹ زور زور سے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلانے لگتا ہے۔ اس کی میموری چلی جاتی ہے، سننے کی حس ختم ہو جاتی ہے، سن نہیں پاتا ہے وہ۔ اس کے کانوں میں عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں جیسے کہ وہ کسی گیراج میں کھڑا ہو اور ارد گرد صرف ہتھوڑوں کی اور اس کی آوازیں آ رہی ہوں، عجیب آوازیں اس کے ذہن میں گونجنے لگتی ہیں۔ اور جب وہ بات کرتا ہے نا تو بات بھی زور زور سے چلا چلا کے بات کر رہا ہوتا ہے، زور زور سے، جیسے کہ کوئی بہت شور ہو اور یہ اس شور کے بیچ میں ہو، آواز سنائی نہیں دے رہی ہو، اس طرح سے بات کرتا ہے۔ اچھا، فوراً اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اس کا علاج وغیرہ کرواتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ایک اور امریکی آفیشل کے ساتھ یہی چیز ہونے لگتی ہے اسی ایمبیسی کے اندر، اور اس کے چند دنوں کے بعد پھر کسی اور امریکی آفیشل کے ساتھ وہی چیز ہونے لگتی ہے۔ اور جب ان کی حالت سدھرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سر پہ بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہو، اچانک سے سر پر بڑا دباؤ آ گیا ہو۔ اچھا، موسٹلی یہ سمٹمز زیادہ عرصے چلتے نہیں تھے، یہ لوگ جلدی صحیح بھی ہو جاتے تھے۔ اور پھر یہ چیز 2016 کے بعد امریکی فوج کے عہدیداروں میں نظر آتی ہے، اور دنیا کے کئی اور ملکوں میں کام کرنے والے اہم امریکی ڈپلومیٹس کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب تک کوئی 200 واقعات پیش آ چکے ہیں 5 سالوں کے اندر، 200 امریکی اہم ترین آفیشلز کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے، اور امریکہ کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ یہ ہے کیا، یہ مسٹیریس چیز ہے کیا جو صرف اور صرف ہمارے ہی ڈپلومیٹس کو، ہمارے ہی خفیہ ایجنسی CIA کے لوگوں کو، ہمارے ہی امپورٹنٹ بندوں کو ہو رہی ہے، کسی اور کو نہیں ہو رہی یہ بیماری۔ یہ کیا چیز ہے؟ کسی اور کو نہیں ہو رہی، صرف ان کے بندوں کو ہو رہی ہے۔ تو اس بیماری کو ہوانا سنڈروم کا نام دیا گیا۔ پہلے انہوں نے اس کا نام دیا ہے ہوانا سنڈروم، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہوانا، کیوبا میں امریکیوں کے ساتھ ہوئی تھی، ان کے ڈپلومیٹس کے ساتھ۔ اور پھر چند روز قبل یہ چیز پھر سے نمودار ہوئی ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس نے سنگاپور سے ویتنام جانا تھا، چین کا پڑوسی ویتنام، وہاں انہوں نے بڑے ہی اہم دورے پہ جانا تھا، لیکن پتہ چلا کہ ان کو اپنی جن امریکی ڈپلومیٹس سے ملنا تھا نا، ان کے اندر یہ ہوانا سنڈروم ہو گیا ہے۔ جب یہ جا رہی تھی نا، جب سنگاپور سے ابھی نکل رہی تھی تو پتہ چلا ادھر تو وہ ہوانا سنڈروم کے مریض بن گئے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، چیخو پکار، سر میں ایسے جیسے ہتھوڑے پڑ رہے ہوں، جیسے پاس کھڑا ہوا کوئی بندہ زور زور سے ہتھوڑے مار رہا ہو اسٹیل کے اوپر، اس طرح کی آوازیں ان کو آتی ہیں، اور عجیب ان کی کیفیت بن گئی۔ اور ان کا کیملا ہیرس، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، ان کا جانا ڈیلے ہو گیا وہاں پر ہوانا سنڈروم کی وجہ سے۔ 5 سال سے امریکی اس کا ریزن تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ابھی تک وہ صرف اتنا کہہ سکے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا نیچرل نہیں ہے، یہ ہم بتا دیں۔ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا چیز، اس کے پیچھے کون ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ پہلے اس کو ذہنی بیماری سمجھتے رہے امریکی، یہ ہم آپ کو بتا دیں۔ 2016 میں جب یہ چیز سامنے ہے نا، پہلے وہ یہ سمجھ رہے کہ اسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے کوئی، اور انہوں نے کوئی خیال کیا کہ یہ کوئی ایک ذہنی بیماری ہے، لیکن پھر انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یار یہ کوئی بایو ویپن تو استعمال نہیں کر رہا،
امریکی خفیہ ادارہ CIA جو ہے نا، اس کے ڈائریکٹر ولیم برنز صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقتاً ہمارے بندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں۔ ان سے پوچھا جرنلسٹوں نے کہ سر اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس پہ تحقیقات کر رہے نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ہو رہی ہے، یہ چیز ہمارے بندوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہم نے CIA نے سب سے بہترین اپنے جو لوگ ہیں نا ان کو لگا دیا ہے انویسٹیگیشن پہ کہ دنیا بھر میں پھیل جاؤ، کیونکہ یہ واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، کسی ایک ملک میں نہیں ہو رہے ہیں امریکیوں کے ساتھ، کبھی جرمنی میں ہو رہے ہیں، کبھی پولینڈ میں ہو رہے ہیں، کبھی ازبکستان میں ہو رہے ہیں، کبھی ویتنام میں ہو رہے ہیں، کبھی کیوبا میں ہو رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ، خود امریکہ کے اندر بھی یہ کیسز ان کے ڈپلومیٹس کے ساتھ پیش آئے۔ اور جس CIA کے آفیسر نے اسامہ بن لادن والا کیس ہینڈل کیا تھا اس کو اس تحقیقاتی کمیٹی میں انہوں نے ڈال دیا ہے، اور اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو لوگ ہیں نا CIA کے، وہ لگا دیے انہوں نے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ ہے کیا بلا بھائی، کون پیچھے پڑ گیا ہمارے اس طرح ہاتھ دھو کے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت امریکی خفیہ ادارہ CIA ایکٹیو ہو چکا ہے اس پراسرار بیماری کا پتہ لگانے کے لیے، جبکہ ان کی جو کنسپریسی تھیوریز پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس کو بھی روس اور چین سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کے پیچھے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ جن 200 لوگوں کے اندر یہ سب علامتیں نظر آئی ہیں نا، اب ذرا سنیں وہ کون کون لوگ ہیں۔ 200 لوگوں کے ساتھ اب تک 5 سالوں میں یہ ہو چکا ہے۔ ان میں جناب 100 کے لگ بھگ، 200 میں سے آدھے سے زیادہ خود امریکی خفیہ ادارے CIA کے لوگ ہیں۔ چوروں کو پڑ گئے مور، جو تحقیقات کر رہے ہیں نا 100 تو ان کو اپنے ہی لوگ ہیں، اور باقی کے جو 100 لوگ ہیں ان میں آدھے جو ہیں وہ ڈیفینس منسٹری کے لوگ ہیں ان کے، اور آدھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس جو کہ ان کے یوں سمجھیں کہ فارن ریلیشنز دیکھتا ہے اس کے لوگ ہیں۔ اہم ترین جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اچھا 5 سال سے یہ صرف امریکنز کے ساتھ ہو رہا تھا، یعنی صرف امریکی ڈپلومیٹس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن چند مہینوں سے ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ چند مہینوں سے کینیڈا کے ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی یہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کینیڈا امریکہ کا پڑوسی، امریکہ کا سب سے بہترین دوست، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور ان سارے مریضوں کے دماغ کا جب معائنہ کیا ہے نا ڈاکٹرز نے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کی جو اسکل ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، کوئی ذرا سی بھی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، کوئی ذرا سا بال جتنا بھی اس کے اندر کریک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کھوپڑی والا جو بون ہے نا وہ سب کا صحیح ہے، لیکن اس کے نیچے دماغ میں گڑبڑ ہے، برین کا کچھ حصہ ڈیمیج پایا گیا ہے۔ امریکہ کے اندر خلائی مخلوق، ایلینز والے جہاز نظر آنے کی بھی انکوائری ہوتی رہی ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ حالیہ سالوں میں کوئی UFO نظر آ رہا ہے، اس طرح کے امریکی ایئر فورس اور آرمی کے لوگوں نے UFO کو دیکھا ہے کہ اڑتا ہوا، یہ کیا بلا ہے، انہوں نے دیکھا ہے اور رپورٹ کیا ہے، اس کی بھی انکوائری چل رہی ہے۔ ابھی امریکہ وہاں سے جان نہیں چھڑا پایا کہ یہ نیا مسئلہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹ میں جون کے مہینے میں UFO یعنی یہ جو خلائی مخلوق ہوتی ہے نا، دوسرے جو سیاروں پہ، دوسرے پلانٹس پہ مخلوق رہتی ہے، ایلینز کے جہاز دیکھے گئے ہیں، اس کے متعلق انکوائری رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اب جون میں ان کی پارلیمنٹ میں، ان کی جس کو کانگریس کہتے ہیں، اس میں انویسٹیگیٹو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے۔ 2004 سے لے کر 2021 تک امریکی فوج نے کوئی 144 مرتبہ عجیب و غریب چیزیں آسمان میں اڑتی ہوئی دیکھی، اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی ہائی کمانڈ کو بتایا۔ اچھا ان اڑتی ہوئی چیزوں کا انہوں نے نام رکھا ہے UAP، ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا۔ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، یہ کیا ہے یہ کچھ پتہ نہیں، اس کی انکوائری کریں۔ 144 مرتبہ یہ چیز نظر آئی ہے، اور امریکی بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے بھائی۔ یہ جو اوپر آسمان میں اس طرح گول گول قسم کی چیز اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی پر ہے اس کے، نہ کچھ انجن کا آواز آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ساؤنڈ لیس ہے بالکل، یہ کیا ہے؟ تو 144 مرتبہ یہ چیزیں نظر آئی ہیں، اور موسٹلی ان کے جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے رپورٹ کی ہیں کہ یار یہ ہمیں فلاں جگہ پہ نظر آئی ہے، ہماری ایئر اسپیس، امریکہ کی ایئر اسپیس کے اندر بھی نظر آئی ہیں، امریکی فوجی جو اڈے ہیں ان کے پاس بھی نظر آئے ہیں۔ تو ان کی پھر باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے انکوائری کی، اور انکوائری میں انہوں نے صرف ایک واقعے کا ان کو پتہ چلا کہ ان 144 مرتبہ جو دیکھے گئے اس میں سے ایک واقعہ ایسا تھا جو کہ اصل میں بڑا سا کوئی غبارہ تھا، بلون تھا۔ باقی 143 واقعات کو ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کیا چیز تھی، آج تک ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ 2004 سے لے کر اب تک 2021 تک انہوں نے 143 کیسز ابھی تک سالو نہیں کر پائے، ان کو نہیں پتہ یہ کیا تھا۔ اچھا ان 143 جو بقایا کیسز ہیں نا، ایک تو بلون نکلا نا، بقایا جو کیسز ہیں ان میں سے 18 کے اندر مانا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اڑ رہا تھا آسمان میں تھا بڑا سگنیفیکنٹ،
اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی سے چلنے والی چیز تھی جو کہ ابھی تک دنیا میں کہیں پہ بھی سامنے نہیں آئی. کوئی عجیب اچھوتی قسم کی ٹیکنالوجی تھی. جو بھی وہ چیز جس سے بھی اڑ رہی تھی نا, اٹ واز ریمارکیبل جو بھی تھا یہ. اب جون میں جو امریکی کانگریس یا جیسے کہ ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ سمجھ لیں, اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے نا انویسٹیگیشن کی, اس میں کوئی کنکلوسیو قسم کی چیز نہیں بتائی گئی کہ یہ کیا ہے. یعنی ان کو پتہ نہیں چل پایا کہ حتمی طور پر فائنلی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بار بار یہ جو چیز آسمان پر ہر تھوڑے عرصے کے بعد نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے. حالانکہ یہ ضرور کیا گیا ہے ان رپورٹس میں کہ امریکی فوجی اڈوں کے پاس یہ چیز نظر آئی ہوئی ہے ہوا میں, ان کو ریڈار پر بھی دیکھا گیا ہے, ریڈار بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے کئی مرتبہ, لیکن کیا ہے یہ نہیں معلوم. ریڈار نے ڈیٹیکٹ تو کیا ہے, یہ ڈرون ہے یا کسی قسم کا کوئی جہاز ہے, اگر ہے تو یہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ہے یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں امریکیوں کو بھی کہ یہ کیا چیز ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا ویسے ہم یہ چیزیں شاید براڈر ویو میں اس طرح ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اب دیکھیں نا یہ چیز امریکہ کی یعنی ان کے کانگریس کے اندر پیش ہوئی ہے, اس کی انکوائری ہوئی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے, اسی لیے ضروری ہے اس کو ڈسکس کریں کہ یہ کیا ہے. کہ ایلین آ گئے ہیں یا کیا ہو گیا یہاں پہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. ایلینز کی بھی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا امریکیوں نے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ایلین نہیں ہو سکتے, ایسا نہیں کہا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہو بھی سکتے ہیں بھائی, ہمیں نہیں معلوم. یہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کنکلوسیو آنسر نہیں ملا ابھی تک. 2004 سے لگے ہوئے ہیں, ابھی تک ان کو کنکلوسیو آنسر نہیں ملا امریکیوں کو. فی الحال اس رپورٹ کے اندر 4 مین پاسبل ریزنز بتائے گئے ہیں امریکیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کیا چیز ہے. 4 مین پاسبل ریزن ہیں, حتمی نہیں ہے, پاسبلی یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی برڈ ہو, بالون ہو یا ڈرون ہو کوئی جو دیکھے گئے آسمان پہ. دوسرا ریزن انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا روس اور چین بھی تو ہے نا, ان کی کسی سرکاری یا پرائیویٹ کمپنی نے کوئی ایسی اچھوتی ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنالوجی سے چلنے والی چیز شاید ڈیولپ کر دی ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو. دوسرا وہ یہ ریزن دے رہے ہیں. تیسرا ریزن وہ یہ دے رہے ہیں کہ کوئی نیچرل ایٹماسفیرک فینومینا ہو سکتا ہے. یعنی آسمان پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, عجیب عجیب چیزیں قدرت کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ کوئی کرسٹلز آپ کو نظر آتے ہیں آسمان میں, عجیب قسم کی آپ کو ریمبو نظر آ جاتا ہے, تو یہ نیچرل فینومینا ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے تیسرا ریزن دیا ہے. چوتھا ریزن انہوں نے یہ دیا ہے کہ کیا پتا کہ ہمارے اپنے جو خفیہ ادارے ہیں شاید وہی کوئی چیز بنا رہے ہیں اس طرح کی اور وہ ٹیسٹ کر رہے ہوں, اور وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اگر روس اور چین بنا سکتے ہیں تو ہمارے بھی شاید ہو سکتا ہے بنا رہے ہوں. تو یہ ہے. لیکن دیکھیں جو بھی ہو نا, جو بھی ہو, باٹم لائن بتاتے ہیں آپ کو. اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں آپ کو جو پردے کے اوپر جو کچھ بھی نظر آتا ہے نا, نیوکلیئر ٹیکنالوجی نظر آتی ہے آپ کو سائبر وارفیئر نظر آتا ہے, الیکٹرونکس وارفیئر نظر آتا ہے, آپ کو میزائلز نظر آتے ہیں, آپ کو بڑے بڑے ایک ہتھیار نظر آتے ہیں, ٹیکنالوجیز نظر آتی ہیں, پردے کے اوپر ہے. یہ انسانوں کے سامنے ہے, جنرل پبلک کے سامنے ہے. لیکن جو کچھ آپ کو پردے کے اوپر نظر آ رہا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور اس سے کہیں زیادہ پراسرار اور حیران کر دینے والی, عقل کو دنگ کر دینے والی چیزیں شاید پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں سرکاریں بھی انوالو ہوتی ہیں, اس میں خفیہ ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں, اور شاید کوئی ایک ایسی نادیدہ قوت بھی ہے جو کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے یعنی جس کا ہاتھ شامل ہو. پاسبل, اٹ از کوائٹ پاسبل نا, کہ کوئی ایسی نادیدہ قوت جو کہ پیچھے بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہو, یہ بھی پاسبل ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں جو چیز چل رہی ہے نا وہ شاید پردے پہ چلنے والی چیز سے کہیں زیادہ بڑی اور خوفناک ہے. اور اگر کبھی یہ بیک گراؤنڈ میں چلنے والی جو قوتیں ہیں اور طاقتیں ہیں یہ کبھی سامنے آ جائے نا پردے پہ, تو دنیا کس طرف چلی جائے گی, یہ ایک الگ سے سوچنے والی بات ہے. اچھا اسلامی حوالے سے اگر آپ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے اس میں, اسلام ان پاسبلٹیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہے, بلکہ اسلام نے یہ چیز ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ایک قوت موجود ہے, نیگیٹو قوت موجود ہے بیک گراؤنڈ میں, اور اس کو دجال کا نام دیا گیا ہے کہ اس کی بھی فورسز ہیں جو کہ خاموشی کے ساتھ نظروں میں آئے بنا کئی محاذوں پہ کئی چیزوں پہ کام کر رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ اس کی فورسز ہوں. کیونکہ اسلام میں جو خاکہ پیش کیا گیا ہے نا, اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایونٹس ہیں, چند ایونٹس ہونے ہیں دنیا میں, اور ان ایونٹس کے بعد ایک دم سے ایک فورس آنی ہے, ایک دم سے, اور وہ فورس ایسی ہونی ہے جسے دجال کہتے ہیں یا عیسائی اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. یہ وہ فورس ہونی ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا نا یہ دنیا نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا پہلے, اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی فورس نہیں کر سکے گی.
یہ اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ وہ جو آئے گا نا تو ایک دم سے چھا جائے گا پوری کی پوری دنیا کے اوپر. یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا نا، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے پاس جو ایک ہتھیار ہوں گے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ دنیا میں کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں، نہ دنیا نے کبھی وہ چیز دیکھی ہوگی کہیں. اسی لیے پوری دنیا کی عقل دنگ رہ جانی ہے. جب اس نے آنا ہے نا، ایک دم سے اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کرنا ہے، اور لوگ اس کو بڑی تعداد میں دنیا کے لوگ خدا مان بیٹھیں گے. تو ایسی ٹیکنالوجی دنیا میں آنی ہے. اگر آپ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں نا، اسلام میں یہ چیز ہے کہ ایک نادیدہ قوت ہے. اور حضرت تمیم الداری والی جو حدیث ہے وہ تو اس میں بہت ہی کلیئر ہے. آپ کسی بھی اسلامی حدیث کے عالم سے پوچھیں نا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت تمیم الداری کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں کو بلاتے ہیں. مدینہ پاک میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہاں پر جب لوگ پہنچتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اذان کا ٹائم بھی نہیں ہے، پھر بھی اذان ہو رہی ہے. یعنی یہ ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دی جاتی تھی. تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اذان کا ٹائم ہے نہیں لیکن بلایا گیا ہے. جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہوتی ہے. حضور مسکرا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اور لوگوں کو دیکھ کے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہاں ڈرانے کے لیے یا رغبت دینے کے لیے نہیں بلایا، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ تمیم الداری سے، یعنی یہ ایک تمیم الداری جو تھے یہ صحابی تھے جو کہ پہلے کرسچن تھے پھر مسلمان ہوئے تھے. ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے. تو حضور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تمیم الداری میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو کہ اس بات سے مماثلت رکھتی ہے جو کہ میں تم کو بتاتا رہتا ہوں، اسی لیے بہتر ہے تم یہ بات سن لو تمیم الداری والی. تو حضرت تمیم الداری فرماتے ہیں کہ ہم چند عرب کے لوگ تھے. اب یہ اس کانٹیکسٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. تمیم الداری فرماتے ہیں کہ میں اور عرب کے چند اور قبیلوں کے لوگ تھے، ہم لوگ سمندری سفر پر تھے، اور ہم نے دیکھا کہ سمندر میں اچانک سے طوفان آ جاتا ہے، اور کئی روز تک موجیں ہمیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، اور لا کر ہم کو ایک جزیرے میں پٹکتی ہیں. یعنی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کدھر آئے ہوئے ہیں. 3 دن تک طوفانوں میں ہماری کشتی پھرتی رہتی ہے، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. طوفان کے آسرے چلے جاتے تھے، اور 3 دن کے بعد ایک آئی لینڈ نظر آتا ہے. ہم اس آئی لینڈ پر جاتے ہیں. تو جب ہم اس آئی لینڈ پہ اترتے ہیں نا، تو جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بہت ہی بد شکل اور خوفناک قسم کی چیز نکل کے آتی ہے. اس کے منہ پہ بال ہی بال، اس کے جسم پہ بال ہی بال، کپڑا نہیں، بال اونلی، اس کے جسم پر صرف بال. پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے، اس کی دم کدھر ہے، یہ انسان ہے، جانور ہے، کیا ہے. تو ہم نے گھبرا کے اس کو کہا کہ تیرا کھانا خراب ہو، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جساسہ ہوں. جساسہ کہتے ہیں اسپائی کو، جاسوس، انڈر ورلڈ، دنیا کے پردے کے پیچھے رہنے والی قوتیں. کہتا ہے میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں. اس جزیرے میں آگے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ وہاں پر. تو کہتے ہیں ہم سب دوڑ لگاتے ہیں وہاں سے، اور بھاگ بھاگ کے ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلا یہ آ گئی ہے. ادھر جو ہم جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بندھا ہوا ہے زنجیروں میں بندھا ہوا ہے. اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو. تو حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہم عرب ہیں، اور اس طرح ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور موجیں ہمیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے گئیں، تو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم عرب سے ہو، اس کا مطلب. پھر وہ شخص اس سے سوال کرتا ہے جو بندھا ہوا تھا، حضرت تمیم الداری سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ، یروشلم کے آس پاس کے کچھ علاقوں کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کہ فلاں جو نہر ہے وہاں پر اس میں پانی ہے یا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل اس میں پانی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے عنقریب اس میں سے پانی ختم ہو جائے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ فلاں جو نخلستان ہے اس میں کھجوریں ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں ہیں بالکل. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی عنقریب چلی جائیں گی. پھر وہ جو شخص بندہ ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے نبی کا کیا حال ہے، وہ آ گیا یا نہیں آیا؟ تو حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ وہ تو آ گئے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے تو اس کی جنگیں ہوئیں عربوں کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو گئی ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے وہ تو جیت گئے عربوں کے اوپر، اور ان کی حکومت ہے. تو اس پہ وہ غصے میں خود کو جھجکتا ہے نا، غصے میں اس طرح ایک منہ پھیر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بہتر ہوگا عربوں کے لیے اور دنیا کے لیے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں.
اور پھر میں تمہیں اب اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں دجال ہوں. میں ابھی بندھا ہوا ہوں، لیکن جب میرا وقت آئے گا تو میں نکلوں گا یہاں سے. میں نکلوں گا اور 40 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لوں گا، لیکن طیبہ میں نہیں جا سکوں گا. پوری دنیا پر میں گھوم جاؤں گا اور ہر جگہ میرا ہی کنٹرول ہوگا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور پھر آپ چھڑی زمین پر مار کر کہتے ہیں ہاذا طیبہ، یعنی یہ طیبہ ہے. مدینہ پاک کے لیے کہتے ہیں، مدینہ کا نام طیبہ اسی لیے کہتے ہیں. مدینہ کے لیے چھڑی زمین پر مار کر حضور کہتے ہیں کہ یہ طیبہ ہے، یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. تو اسلامی روایات اگر آپ دیکھتے ہیں، احادیث کی کتابیں آخری زمانے کی دیکھتے ہیں، تو یہ نادیدہ قوتیں ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں موجود ہیں اور یہ بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں.